بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، قولا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لیے، قومی قوم، ہی اپنی، یا اے قومی میری قوم، ان بے شک، تم، ظلم کیا، تم نے، انفسا جانوں پر، اپنی، بوجہ، اتخاذ بنانے، اپنے، العجلہ بچڑے کو، پس، توبو تم توبہ کرو، طرف، باری پیدا کرنے والے، اپنے، پس، اقتلو تم قتل کرو، انفسا جانوں کو، اپنی، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لیے، تمہارے، اندہ نزدیک، باری پیدا کرنے والے، تمہارے، پس، تابہ توبہ قبول کی، یا رجوع فرمایا، تابہ رجوع کیا، اوپر، تمہارے، انا بے شک، وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہوگا، فتاب علیکم، پس اس نے تم پہ رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی وہ سارا واقعہ جو گزشتہ کچھ آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تورات لینے کے لیے گئے، تو اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان چند دنوں میں، 40 دنوں کے اندر اندر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ واقعہ بہت تفصیل سے دوسری آیت میں آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے لیے سزا تجویز کی ان لوگوں کے لیے۔ اب اس میں 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے باقاعدہ اس بچڑے کی عبادت کی، اس کی پوجا کی۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو ان کو مسلسل منع کر رہا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، بہت زیادتی کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ شایان شان نہیں ہے رب کریم کے کہ اس کے ساتھ ایک بچڑے کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا کہ جو نہ ان کو منع کر رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے خود عبادت کی۔ اب 3 طرح کے لوگ تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سزا تجویز کی، کیونکہ سزا دینے کے لیے اللہ پاک کا ایک اصول ہے کہ ایک خاص وقت تک دعوت دی جاتی ہے، بات کو سمجھایا جاتا ہے، ہر طرح سے طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ مان کر انکار کرتے ہیں یا پھر مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان پر سزا طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر جب اتمام حجت ہو چکا تو پھر ان کو یہ سزا ملی تاکہ مجرموں سے نجات مل سکے۔ لیکن اب اس میں سب سے اہم پہلو کیا ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ میری قوم پہ، میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ آئے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بچے کو معبود بنایا تھا، جس طرح پچھلی آیت میں نے کہا تھا، تو ہم لوگوں نے تو ہر چیز کو اللہ کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا، اپنی آنا کو، اپنے غرور کو، اپنی سستی کو، اپنی کاہلی کو، اپنے لالچ کو، اپنی ہر چیز کو ہم نے نا، ہر چیز، ایک طرف رب کریم کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف ہماری چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہوئے رب کے حکم کو ٹال دیتے ہیں۔ عبادت چیز ہے نا، مغز جو ہے انسان کا، یہ اسلام کا، توحید کا، کہ رب کی عبادت کرنی ہے، اس عبادت کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت سارے، کون سا گناہ جو ہے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی معصوم بچیوں کے ساتھ کیسے واقعات ہوتے ہیں، قتل کے کتنے دلخراش حالات اور واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیسی جو ہے نا باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں آج کے دور میں۔ لیکن ہم لوگ اس طرح کے کسی بھی عذاب سے
کسی بھی سزا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو ہمارے اوپر بھی اس طرح عذاب اگر آئیں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مطلب لوط علیہ السلام کی قوم نے لوطی فیل کیا تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، اور ایسے کام تو یہاں آئے روز، یعنی کہ ہر جگہ مختلف جگہوں پہ ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو رب کریم جو ہے نا وہ ان کے غضب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو روک رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی جو اصل سزا ہے اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہاں دنیا میں تو اللہ پاک نے بچا لی ہے، زندگی کے اندر اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے دیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہونا تھا کہ ان کی جو بھی معاملات ہوتے تھے دنیا میں بھی حل ہو جاتے تھے، اور اس میں ان کے لیے بڑی رحمت تھی، اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازی تھی۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل تو ہم سے کچھ بہتر ہی ہوئے ہوں گے، انہوں نے خود اس سزا کو قبول کی ہے۔ دیکھیں انہوں نے بچڑے کو جب معبود بنایا تو ہمیں بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ بنی اسرائیل تو کوئی بڑی سخت قوم تھی، لیکن ہم پھر غور کریں تو ہم پتہ نہیں اس سے کیسے کیسے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے جو سزا تجویز ہوئی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے عبادت کی ہے ان کو، وہ لوگ جنہوں نے منع نہیں کیا، تین طرح کے گروہ تھے، جنہوں نے منع بھی نہیں کیا اور خود بھی عبادت نہ کی، ان کی بھی گویا کہ اس عمل کی یہ سزا تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرنا تھا۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے نہ عبادت کی اور منع بھی کرتے رہے، وہ دونوں طرح کے کاموں سے بچے رہے، کیونکہ مارنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اب اس وقت جو ہے نا مقتولین کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، کہ 70,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ جس طرح قتل عمد اور زنا وغیرہ پر جو سزا ہے نا، تو اگر وہ انسان توبہ کر لے تو تبھی اسے سزا ملتی ہے، کیونکہ وہ توبہ ہی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی توبہ کی صورت ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کو وہ سزا دی جائے، اور تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکے۔ تو اسی طرح ان کی یہ توبہ ہی یہ تھی کہ یہ قتل ہو جائیں اور اس کے بعد ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے معافی کی صورت کیا ہے۔ ہمارے لیے معافی بڑے سے بڑا جرم کر لیں، اگر اس جرم کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس انسان سے معذرت کرنی ہے، صرف اس کے لیے ایک دفعہ معافی کا لفظ بولنا ہے، اس کو راضی کر دینا ہے، ڈھکے چھپے لفظوں سے سوری کر لینی ہے، اور اس کو وہ اگر ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے گناہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، ایون کہ ہم نے کسی کو اللہ کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا جتنا بنی اسرائیل نے یہ جرم کیا تھا اتنا بھی جرم کر لیا ہے، صرف ایک آنسو، صرف سچے دل کی توبہ، صرف آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ ہماری سزا ہے۔ صرف ہم لوگ ایک دفعہ بڑے سے بڑے گناہ کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے بیٹھیں، نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور سجدے میں جائیں، اور رونا آئے تو رونا آئے، رو لے، لیکن رو بھی نہیں سکتے تو صرف اور صرف رب کریم سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ آئندہ نہیں کرنا، یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، میں نے غلط کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہم گناہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، لیکن اسی ٹائم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا ہر ایک چیز کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں نا، پھر یہ تو نہیں ہے کہ پھر اسی وقت وہ ہم گناہ کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ہم کر لیں، غیبت سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ یا اللہ ہم آئندہ غیبت نہیں کریں گے، ہم نے غلط کیا ہے یہ وہ، لیکن وہی لمحہ وہی منٹ ہم لوگ بالکل آرام سے کسی کی جو ہے نا عزت کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن ہمیں فیل ہی نہیں ہوتے اپنے گناہ۔ تو ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ گناہ کو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کی شرط کیا ہے کہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم۔ عزم کا مطلب عزم ہی ہے، پکا ارادہ، پختہ ارادہ، اس کے باوجود ہو جائے پھر توبہ کر لیں، اس کے باوجود ہو جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن ہم جو ہے وہ پوری طرح سے اس گناہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے صرف اتنی سزا ہے، نہ کوئی قتل، نہ کوئی پتھراؤ، نہ کوئی اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب۔ اللہ پاک محفوظ رکھے آئندہ بھی۔ ہم تو چھوٹی سی چھوٹی بیماری، پریشانی، آزمائش میں گھبرا جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ ہی رکھے ہر قسم کی آزمائش سے۔ تو کیا ہوا کہ اس وقت ہم نے یہ توبہ کرنی ہے، تو پھر ہم نے آج سے کرنی ہے، اس پیارے مقدس رمضان کے مہینے میں کرنی ہے کہ رب کریم تو ہمیں معاف کر دے، بہت گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں، سوچتے جائیں اور رب سے مانگتے جائیں، نہیں بھی چھوٹ رہا تو رب سے کہیں نا، رب کریم آپ کا کام ہے، میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے، میں یہ گناہ سے بچنا چاہتی ہوں لیکن بچ نہیں پا رہی، رب کریم آپ مجھے اس سے بچا دینا، آپ میری ہیلپ کر لے، آپ میری مدد کر لیں، جیسے آپ دنیا کے ہر معاملے میں میری مدد کرتے ہیں۔
اس معاملے میں میری مدد کر کے مجھے اس گناہ کو مجھ سے چھڑوا دیں۔ تو وہ اللہ پاک ہے، جب اس کو گناہ نہیں پسند، اگر ہمیں بھی وہ گناہ نہیں پسند، تو ایک نہ ایک دن تو وہ ہم سے وہ گناہ چھڑا دے گا، وہ ہمیں بچا دے گا اس گناہ سے انشاءاللہ۔ تو اللہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جو تھی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، کیوں کہ انہوں نے، کوئی بھی انسان، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم خود پہ ظلم کرتے ہیں، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، اگر ہم عبادت نہیں کرتے، اگر ہم تسبیح تحلیل نہیں کرتے، ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ہم اگر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے دنیا داری، ٹی وی، ڈرامے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ذکر کا وقت نہیں ہے، ہمارے لیے ترجمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کے عربی سیکھنے کا وقت نہیں ہے، تو پھر ہم کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، ہم خود پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، کینہ کر رہے ہیں، رکھا ہوا دل میں سب کچھ، تو ہم اس کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کر رہے، ہم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ہر گناہ کا تعلق ہماری ذات، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے، اس گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، تو پھر وہاں کس کو تکلیف ہوگی؟ ہمیں ہوگی۔ وہاں سزا کس کو ملے گی؟ ہمارے جسم کو ملے گی۔ تو یہ سارے ظلم کے ہوتے ہیں، انفسکم ہوتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے پہ ہم کبھی نہ سوچیں کہ ہم اس دوسرے کو، ہم غیبت کرتے ہوئے پتہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کی کوئی عزت میں کمی کر رہے ہیں، نہیں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی نیکیاں گنوا رہے ہیں۔ تو بہرحال کیا کیا انہوں نے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کے، فتوبو، بس تم توبہ کرو اپنے رب سے، رجوع کرو، توبہ کرو، ایک ہی میننگ ہے کہ رجوع کرو اس کی طرف، یعنی اس سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو، یعنی خودکشی نہیں تھی، اپنے آپ کو سمراد کہ ایک دوسرے کو جب کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اپنوں کو قتل کرنا گویا کہ اپنا قتل ہوتا ہے۔ تو انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے نا، تو وہ خود گویا کہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے، وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو مار رہا ہے نا، اسی جیسا انسان تھا اس کو مار رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ ان کو ایک دوسرے کو مارنا تھا، ان لوگوں نے جنہوں نے عبادت کی تھی، ان کو وہ لوگ مار رہے تھے جنہوں نے منع نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی کہ انسان کو قتل کرنا، خود کو قتل کرنا ہے۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے بارے پیدا کرنے والے کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے، پھر کیوں میری نافرمانی کرتے ہو؟ میں نے دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، پھر میرے ہی حکم و دلی کیوں کرتے ہو؟ فتاب علیکم، اس نے تم پر رجوع کیا یا اس نے توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت تواب ہے۔ لیکن تواب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں اور صرف یہ کہہ دیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے۔ وہ ضرور معاف کرے گا، لیکن ہمارے اندر معافی مانگنے کے کچھ تو ہو، کوئی احساس، کوئی شرمندگی، کوئی رب کو راضی کرنے کی خواہش، کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی لگن، کوئی وقت ہے، کوئی چیز ہم رب کے حضور پیش کر سکیں۔ یہ وقت ہے، اس میں سے جو وہ 24 گھنٹے رب نے دیے، اس 24 گھنٹوں میں سے اگر 2-3 گھنٹے، اگر 1 گھنٹہ ہم رب کو دے دیں، جس طرح ہم رمضان کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں، ساری زندگی میں اگر ہم رب کو راضی کرنے کے لیے لگ جائیں، ہر دن کے لیے، ہر دن کا سوال ہوگا ہم سے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔